کو سنت نہیں مندوب کو کس میں آ جاتی ہے سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ؟ یہ انہوں نے لکھا ہے نا مندوب اور سنت میں فرق کیا ہے سر؟ مندوب اور سنت میں فرق کیا ہے؟ مندوب تو مستحب ہوا نا، تو اب سنت تو الگ چیز ہے نا، تو وہی میں بتا رہا ہوں نا، وہی میں بتا رہا ہوں کہ اصل میں مندوب اور اس طرح مندوب اور اس طرح مستحب یہ دونوں ایک چیز ہیں، لیکن یہاں صاحب کتاب نے مندوب کو سنت کی جگہ، اصل میں مندوب جو سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ ہے نا، یہ مطلق سنت کی اقسام ہے۔ کس کی اقسام ہے؟ مطلق سنت کی اقسام ہے نا، اور یہاں پر انہوں نے مطلق سنت کو نام دیا ہے مندوب کو، پھر مندوب کی اندر دو قسمیں بیان کی ہے کہ ایک سنت موقدہ ہے اور ایک سنت غیر موقدہ ہے۔ بہرحال آپ اگر ایسا نہ کریں، جو تعریفات میں نے بتائی ہے نا، آپ اس کی جگہ وہ تعریفات کریں۔ اگر مندوب آپ نہ بھی کریں نا، کہ وہ مندوب کا نام مستحب بھی ہے، تو اس کو مستحب بھی اکثر میں نے جگہ یہی پڑھا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے۔ ٹھیک ہے سر آپ سنت کی تعریف کریں۔ سنت دیکھو، مطلق سنت کی تعریف تو وہ ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقہ کار کو کہا جاتا ہے۔ یہی والی سر سنت، یہی والی جو سنت ہے نا، یہی کون سی یہی والی سر؟ مطلب ان کی سنت، اچھا یہ جو مندوب ہے، یہ جو مندوب ہے نا، یہ جو مندوب ہے نا، دیکھو مندوب وہ فرق سمجھ آ جائے نا سر، مجھے فرق میں بتاتا ہوں نا، فرق میں بتاتا ہوں نا۔ مطلق سنت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال یا اس کے طریقہ کار کا نام کیا ہے؟ سنت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلق طریقہ کار کا نام۔ اگر وہ طریقہ کار تاکید کے ساتھ ہو، یعنی آپ علیہ السلام نے اس پر تاکید کی گئی ہو، مواظبت اختیار کی ہو، ہمیشہ کیا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ سنت مؤکدہ ہوگا۔ اور اگر کبھی کبھی آپ نے اس کو ترک بھی کیا ہو، ہمیشہ اس کو نہ کیا ہو، مواظبت اس پر دوام نہ کیا ہو، تو وہ سنت غیر موقدہ۔ غیر موقدہ مطلب ہے کہ اس پر تاکید نہ کی گئی ہو، جیسے اس کو بعض لوگ نفل بھی کہتے ہیں، تو اس کو سنت غیر موقدہ بھی وہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال مندوب کی جو تعریف انہوں نے کی وہ یہ ہے، مندوب وہ ہے جس کا کیا جانا مطلوب ہو لیکن نہ ضروری ہو اور نہ اس کی ترک پر مذمت کی۔ دیکھو تعریف بھی انہوں نے ویسی کی ہے جو کہ مستحب کی ہے، تعریف بھی، حالانکہ اگر آپ اس کی دو قسمیں بیان کر رہی ہو نا، کہ مثال سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ، تو پھر مندوب کی یہ تعریف ٹھیک نہیں ہے مطلق سنت کی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، سنت ہدی کسے کہتے ہیں؟ سنت موقدہ کو سنت ہدی ہدی کے ہدی ہے، پتہ نہیں یہ کہاں پر ہے، کہاں پہ ہے؟ سر سنت موقدہ میں کہ وضو میں ناک میں پانی ڈالنا۔ اچھا ایک منٹ، ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں، جب نیچے آ رہا ہے تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، ایک منٹ۔ اچھا جی، مندوب کی پھر مندوب کی تین قسمیں، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ اور مستحب۔ دیکھو انہوں نے مستحب کو بھی مندوب کی وہ معیار، لیکن اصل میں مستحب اور مندوب دونوں ایک ہی چیز ہے، اور سنت غیر موقدہ یہ سر تو آپ جب یہ دونوں سنت موقدہ سنت غیر موقدہ یہ مندوب اور مستحب کی قسمیں بیان کیا، تو یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دیکھو یہ ایسی چیزیں ہیں نا، یہ ایسی چیزیں ہیں نا، مثال کے طور پر اعتباری فرق ہوتا ہے، اس میں کون سی فرق ہوتا ہے؟ اعتباری فرق ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو آج ہم جب وہ پڑھ رہے تھے نا، اگر آپ کو یاد ہوگا اصولی میراث، تو ہم نے جب مسئلہ بیان کیا کہ ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، تو ہم نے ایک بیٹے کو اعتباری وہ جو رؤوس تین وہ کر لی تھی نا، شمار کیے تھے کہ بیٹا چونکہ دو بیٹیوں کے برابر ہوتا ہے، لہذا ہم نے اس کو تین وہ فرض کیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے رؤوس اور رؤوس کے درمیان نسبت کو پڑھا تھا۔ اعتباری کا فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک اعتبار سے تو اس کی تعریف یہ ہوتی ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے اگر ہم اس کی تعریف کریں، جس طرح اشعار کی رخ نہیں ہوتے، ایک شعر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک اچھا بھی آپ لے سکتے ہیں، برا بھی لے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ وہ چیز ہوتی ہے۔